سالار کے آ جانے سے گھر میں کافی رونق ہو گئی تھی۔ بھابھی کی جلی کٹی باتیں سننے سے بھی حریم بچ گئی تھی۔ مہمان بھی آ جا رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھی کہ سالار بھابھی کو اس پر چڑھائی کا موقع ہی نہیں دیتا تھا، ہر وقت انہیں اپنی باتوں میں الجھائے رکھتا تھا۔ وہ ایک اچھا ہمدرد اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ شاید عمر کا زیادہ حصہ باہر گزارنے کی وجہ سے اس کا مزاج سب سے الگ تھا۔ حسیب بھائی بھی سالار سے دوستوں کی طرح پیار سے ملتے تھے۔ ویسے بھی بیوی کے رشتہ داروں سے ان کا سلوک اچھا ہی تھا۔ وہ اچھے شوہر، اچھے باپ تھے، مگر کیا وہ اچھے بھائی بھی تھے؟ یہ سوچ حریم کو الجھا دیا کرتی تھی۔ اس دن بھابھی کا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا اور حریم کی شامت آ گئی۔ ہوا یہ کہ وہ کپڑے دھونے لگی تو غلطی سے بھابھی کا پیور شیفون کا ڈیزائنر سوٹ واشنگ مشین میں دھو دیا۔ کپڑے الگانی پر سکھانے کو ڈالے تو بھابھی کی نظر اپنے سوٹ پر پڑ گئی۔ جو انہوں نے تماشا کھڑا کیا، اس پر سالار کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ حریم پر برس رہی تھی۔ حریم کو بے حد شرم آئی۔ وہ زمین میں گڑ سی گئی۔ بچوں بس کرو، غلطی ہو ہی جاتی ہے انسان سے۔ وہ ان کا بازو پکڑ کر بولا، ویسے بھی ہائی بلڈ پریشر کی پیشنٹ ہو، پلیز کول ڈاؤن۔ سالار کا اتنا کہنا غضب ہو گیا۔ ارے یہ جان بوجھ کر میرا بلڈ پریشر ہائی کرتی ہے تاکہ میں مر جاؤں۔ وہ چیخنے کے ساتھ ساتھ رونے بھی لگی۔ سالار نے عجیب سی نظروں سے حریم کو دیکھا۔ یہ صورت سے معصوم لگتی مگر پوری فسادی ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے اپنی جاب سے ریزائن کرنا پڑا۔ نمرین کو اپنے پرانے دکھڑے یاد آ گئے۔ حریم نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اچھا بس اندر چلیں۔ وہ نمرین کو تھام کر اندر لے گیا۔ اسے اپنے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنی پڑھی لکھی بہن کا یہ جاہلوں والا انداز سالار سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ حریم ایک کپ چائے ملے گی پلیز؟ وہ نمرین کو سکون کی گولی دے کر کچن میں چلا آیا جہاں حریم آنسوؤں کے ساتھ اپنا کام نپٹا رہی تھی۔ سالار کو دیکھ کر اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ بہت شرمندہ تھی اس کے سامنے۔ جی میں بناتی ہوں، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ سالار نے وہیں رکھی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اپنے پیچھے اسے محسوس کر وہ بہت بے چین سی ہو گئی۔ آپ لاؤنج میں بیٹھیں، میں لاتی ہوں چائے، وہ دھیرے سے بولی۔ پھر چائے تیار کر کے پلٹی تو سالار کو وہیں بیٹھا پایا۔ میں یہاں آرام محسوس کر رہا ہوں، وہ مسکرا کر بولا تو حریم چپ رہی۔ تم بھی ذرا بیٹھ جاؤ، صبح سے کام میں لگی ہوئی ہو، وہ اس کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے سادہ سے انداز میں بولا اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ وہ الجھ سی گئی۔ بیٹھ جاؤ، وہ بہت نرمی سے بولا تو وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم اتنی چپ چاپ کیوں رہتی ہو؟ ہنسا بولا کرو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس کی نگاہیں اس کے اداس چہرے پر ٹکی تھیں۔ یہ میرا اپنا گھر کبھی تھا لیکن اب نہیں ہے۔ اس کے منہ سے ایک دم نکل گیا، کیوں نہیں؟ اب یہ تمہارا گھر ہے۔ کیوں نہیں؟ اب بھی یہ تمہارا گھر ہے۔ اس گھر پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا حسیب بھائی کا، نمرین بچوں کا اور بچوں کا۔ سالار نے سمجھانے پر حریم کے ہونٹوں پر ایک کڑوی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اینٹ اور مٹی سے بنی چار دیواری جب تک گھر نہیں بنتی سالار صاحب، جب تک ان میں رہنے والوں کے دلوں میں گنجائش نہ ہو۔ وہ چیخ سی پڑی تھی۔ سالار کو اس سے ایسی امید نہیں تھی۔ میرے ماں باپ کی زندگی تک یہ گھر اور یہاں کی ہر چیز میری تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد میرے قدموں سے زمین اور سر اور آسمان چھن چکا ہے۔ میرے قدموں سے زمین اور سر سے آسمان چھن چکا ہے۔ اس کے ضبط کا بندھن آج جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سسک پڑی۔ سالار پریشان ہو گیا۔ حریم پلیز بی ریلیکس۔ اس نے میز پر رکھے جگ سے پانی کا گلاس میں پانی اڑیلا اور اس کی طرف بڑھایا۔ حریم نے گلاس تھام کر ایک گھونٹ لیا اور پھر اپنی ہتھیلی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ آئی ایم سوری، وہ کچھ شرمندہ سی ہو کر بولی۔ نو اٹس اوکے، سالار نے نرمی سے اسے کہا۔ تم اپنی جگہ صحیح ہو حریم، گھر محبت اور خلوص سے بنتے ہیں۔ آج میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں، میری زندگی بھی کچھ ایسی ہی گزری ہے۔ سالار کی بات پر حریم کی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میرے ابو میرے بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا ہمارا۔ امی کے میکے میں بس ایک ماموں کا رشتہ تھا جو امریکہ میں رہتے تھے۔ دادا نے خوشی سے بہو اور پوتے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ دادا کی زندگی کا سب کچھ ٹھیک رہا۔ زندگی تب مشکل ہوئی جب دادا کا انتقال ہوا۔ دایا اور تائی مطلب بچوں کے والدین کے لیے ہم ماں بیٹا ایک دم ہی بوجھ بن گئے۔ ان کے اپنے 5 بچے تھے۔ تایا کی آمدنی زیادہ نہ تھی، اس لیے تائی اٹھتے بیٹھتے میری ماں کو 100 باتیں سناتی۔ حالانکہ ان کے بچوں میں ہمارے لیے کوئی بیڈ نہ تھا۔ نمرین بس جو مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح چاہتی تھی۔ جیسے تیسے یہ وہ کٹھن وقت گزرا۔ میں میٹرک میں پہنچا تو امی آزمائشوں سے اور غموں کو خاموشی سے سہتے ٹی بی کو گلے لگا چکی تھی۔ تنگی اور ان کی بیماری کو لے کر تائی نے خوب شور مچایا۔ امی اب گھر کے کام نہیں کر پاتی تھی، اس لیے تائی کا نزلہ مجھ پر گرتا۔
تایا بھی کیا کرتے۔ ان حالات میں امی نے ماموں سے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ میری زندگی کا بھروسہ نہیں، سالار کو امریکہ اپنے پاس بلا لو۔ سالار ذرا دیر خاموش ہوا۔ حریم غور سے اسے سن رہی تھی۔ پھر 2 سال لگے ماموں کو مجھے بلوانے میں۔ اس بیچ امی چل بسی۔ میں امریکہ گیا تو تعلیم کا سلسلہ پھر سے جوڑا۔ ماموں کا وہاں ایک اسٹور تھا جس کی دیکھ بھال پر انہوں نے مجھے لگا دیا۔ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، بہت ماڈرن امریکی ماحول میں پڑھی لکھی۔ ماموں نے ان میں سے ایک کو میرے لیے چن لیا۔ وہ دن میرے لیے حیرت کا دن تھا جب ماموں نے بڑے جتن سے مجھے اپنی بیٹی نینا سے نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ ماموں کے ساتھ رہنا میری مجبوری تھی، کیا کرتا۔ نینا مجھے بالکل پسند نہ تھی، لڑکوں سے اس کی دوستیاں تھیں، گھر میں ٹکنا تو وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ میرے لیے یہ ایک مشکل دور تھا۔ 4 سال تک یہ نام کی شادی رہی، پھر نینا نے خود ہی مجھ سے طلاق لے کر اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کر لی۔ ماموں مجھ سے شرمندہ تھے، اس بیچ میں کافی ایڈجسٹ ہو چکا تھا، مجھے ایک اچھی جاب مل چکی تھی، لہٰذا ان کا گھر چھوڑ کر الگ رہنے لگا۔ ماں کے بعد کوئی سچا رشتہ بنا ہی نہیں تھا جو واپس آتا۔ سالار ایک ذرا سا چپ ہوا تو حریم کان لگائے اسے سن رہی تھی۔ بجو سے میری فون پر اکثر بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ تائی کا انتقال ہو چکا تھا، بجو کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر کی باتیں بتاتی رہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھی، میں جان ہی نہیں پایا کہ ان کا مزاج اتنا بدل چکا ہے۔ وہ تو یہاں آ کر پتہ چلا۔ سالار نے افسوس سے اسے دیکھا۔ حریم ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں، جب سے میں امریکہ سے آیا ہوں، سب کے بدلے روپ مجھے حیران کر رہے ہیں۔ وہ کہاں وہ بیچارہ یتیم لڑکا جس کو کوئی منہ نہ لگاتا تھا، اور کہاں یہ امریکہ پلٹ سالار جس کے آگے ہر کوئی بچھا جا رہا ہے۔ ہاں 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 ہاں۔ وہ بات پوری کر کے ہنسا تو حریم مسکرا دی۔ اسی طرح مسکراتی رہا کرو، لائک اے بریو گرل۔ وہ اس پر نظریں جما کر بولا تو وہ جھیپ گئی۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں کٹھنائیاں آتی ہیں اور آسانیاں بھی۔ کوئی موسم سدا ایک سا تو نہیں رہتا، اچھی لڑکی، سالار نے اتنے خلوص سے کہا کہ حریم کی آنکھیں چھلک پڑی۔ پھر اگلے بہت سارے دن یوں ہی گزر گئے۔ حریم کی زندگی میں اس وقت تبدیلی آئی جب نمرین نے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کی، اور جب پہلی بار انہوں نے پائپ لگا کر صحن دھویا تو حریم بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کام سے وہ ہاپ ہی گئی تھی، برسوں بعد جو اتنی محنت کی تھی۔ ارے حریم چائے لاؤ، ہائے پٹھے دکھ گئے میرے، نمرین کہتے ہوئے لاؤنج کے صوفے پر گر پڑی۔ اتنے سال ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی ہو بجو، تھکن تو ہوگی ہی۔ سالار جو وہیں ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھا تھا، انہیں دیکھ کر شوق ہو گیا۔ حرکت کرو گی تو سلم ہو جاؤ گی، موٹاپا چھٹے گا، رنگ برنگی بیماریاں تو تم خود اپنی جان سے لگا رکھی ہیں آپ نے، کل سے میرے ساتھ واک پر چلنا۔ سالار نے سمجھایا تو نمرین نے سر ہلایا اور مسکرا دی۔ یہ تو سالار صاحب کا کارنامہ ہے۔ حریم اصل بات سمجھ کر اب کایا پلٹ پر مسکرا کر سالار کو دیکھنے لگی۔ حریم بس آج سے تم کچن تک کی ہو جاؤ، صفائی ستھرائی کا کام بجو پر چھوڑ دو، سالار نے کہا تو نمرین کے ہاتھ سے چائے چھلک گئی۔ بجو، جھاڑو پوچھا کرنے سے بندہ اسمارٹ رہتا ہے، چربی کم ہو جاتی ہے۔ سالار نے پھر سے انہیں چھیڑا تو حریم اپنی ہنسی دباتی وہاں سے پلٹ گئی۔ پھر سالار نے نمرین کو چست اور پھرتیلا بنانے کی پوری ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ نمرین تھوڑا پریشان تو ہوئی، مگر پھر انہیں مزہ آنے لگا اور حریم کی جان ہلکی ہو گئی۔ حسیب بھائی بھی نمرین کو ایکٹیو ہوتا دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے تھے اور چپکے سے سالار کی پیٹھ بھی تھپکی۔ سالار اس کے ساتھ ہی نمرین کو اس کے غلط رویے کا احساس بھی دلاتا رہتا تھا، بھابھی کو یہ بات یاد دلاتا رہتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہیں تو انہیں قابل تعریف بھی ہونا چاہیے، اپنے اندر کی خرابیوں سے چھٹکارا بھی پانا چاہیے۔ لڑنا جھگڑنا کڑنا تو جاہلوں اور ان پڑھوں کا کام ہے، اور اس کا اثر ان پر دھیرے دھیرے ہو رہا تھا۔ بچوں، آپ کو آپ کے بچے فالو کریں گے، جیسا آپ کا رویہ ہوگا وہ بھی اپنا لیں گے۔ خود کو بدلیں ورنہ نقصان آپ کا ہے، اس لیے بدل ڈالو خود کو، فائدہ ہی فائدہ ہے، سکون ہی سکون۔ کیا سمجھی؟ سمجھ گئی، اب پٹ جاؤ گے میرے ہاتھ سے۔ نمرین نے مسکرا کر اسے گھوسا دکھایا تو وہ ہنس پڑا۔ نمرین خود بھی